معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ نیپال کے بعد بھوٹان نے بھارت کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ بھوٹان کے آبی بم نے مودی کو بے ہوش کر دیا۔ بھارتی کسان تباہ و برباد ہو گئے۔ پاکستان کا پانی روکنے والا بھارت اب خود بوند بوند کو ترسے گا۔ چین اور پاکستان بھارت کے دیگر اور چھوٹے ہمسائے ممالک کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کیا جا سکے۔ تبتی افراد نے بھی بھارت کے خلاف بغاوت کے علم بلند کرنا شروع کر دیے ہیں، یعنی گاندھی کے بھارت کا وجود سخت خطرے میں ہے اور آنے والے دنوں میں مودی اور اس کی حکومت کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بھارت کو کیسے چین، پاکستان، نیپال اور اب بھوٹان نے گھیرے میں لے لیا ہے، آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، جنوبی ایشیا میں جغرافیائی طور پر تمام ہمسایہ اور سارک ممالک کے ساتھ سرحدی تنازعات، فوجی تنازعات اور آبی تنازعات میں الجھ کر تمام پڑوسی ممالک کو پریشان کرنے والا بھارت اب عوامی جمہوریہ چین کے تازہ ترین فوجی اقدام سے خود اس حد تک دباؤ کا شکار ہو گیا ہے کہ بھارتی قیادت عجیب مخمصے میں مبتلا ہو کر اپنا کوئی سرکاری موقف پیش نہیں کر پا رہی، جبکہ اس صورتحال میں خطے کی تمام اقوام اور چھوٹے ہمسایہ ممالک کو بھی ہندوستان کی دھونس دھمکیوں کو روکنے کا حوصلہ مل رہا ہے۔ خطے کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارت دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس کے اس کے سارے ہمسایہ ممالک پاکستان، چین، نیپال، بنگلہ دیش اور میانمار سمیت دیگر کے ساتھ سرحدی تنازعات کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ بھارت کی زمینی سرحد کی کل لمبائی 15,106 کلومیٹرز ہے، جو مجموعی طور پر 5 ممالک پاکستان، چین، بنگلہ دیش، میانمار، نیپال اور بھوٹان سے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ 7,016 کلومیٹر لمبی سمندری سرحد بھی ہے۔ پاکستان اور چین کے ساتھ بھارت کے بڑے تنازعات چلتے آ رہے ہیں، جبکہ گزشتہ چند ماہ سے نیپال اور بھارت کے درمیان مراسم بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بات آپ دوست جانتے ہوں گے کہ چین اور بھارت لداخ میں آمنے سامنے ہیں۔ رواں سال کے شروع میں جب لداخ کا معاملہ سامنے آیا تو نیپال بھی کئی دعووں کے ساتھ بھارتی فوج اور حکومت کے خلاف میدان میں آیا اور گزشتہ روز نیپال نے بھارتی فوج پر چڑھائی بھی کی اور بھارت کو بڑی شکست سے دوچار کیا۔ تاہم بھوٹان اور بھارتی سرحد سے موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات نے دنیا بھر کو حیران کر دیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت کی ایک سرحد بھوٹان نامی ملک سے بھی جڑی ہوئی ہے اور بھوٹان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کے صوبہ سندھ کے برابر ہے، لیکن اس ملک نے بھی اپنے حقوق غصب کیے جانے کا بدلہ لینے کی خاطر بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور بھارتی حکومت پر آبی بم گرا دیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بھوٹان نے اپنی سرحد سے ملحق بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام کے گاؤں کے کسانوں کے لیے شہرک کہلائی جانے والی کالا ندی کا پانی روک لیا ہے۔ یہ نئی پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی جب بھارت چین اور نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلے ہی پریشانیوں سے دوچار ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کوششیں جاری ہیں۔ پانی روک دینے سے بھارت کے لاکھوں کسانوں کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ چکا ہے۔ کسانوں نے کالا ندی سے نکلنے والی نہر کے بہاؤ کو کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی۔ مظاہرین نئی دلی حکومت سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھوٹان کے ساتھ فوراً بات چیت کرنے پر زور بھی دے رہے ہیں۔ بھوٹان کے دریا کالا ندی کو آسام کے سرحدی بکسا ضلع کے کسانوں کے لیے شہرک کی حیثیت حاصل ہے۔ اس ندی سے نکلنے والی نہر سے ضلع کے 26 گاؤں کے کسان اپنی فصلوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ 1953 کے ایک معاہدے کے تحت مقامی کسان دھان کی فصلوں کی سینچائی کالا ندی سے آنے والے پانی سے کرتے رہے ہیں، لیکن بھوٹان حکومت کی طرف سے اچانک نہر کا بہاؤ روک دینے سے علاقے کے 6 لاکھ سے زائد کسان مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ بھارتی کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے حسب سابق اس سال بھی اپنے دھان کے کھیتوں میں پودے لگانا شروع کیے تھے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ بھوٹان نے نہر کے ذریعے آنے والا پانی روک دیا ہے۔ اس سے ہمارے لیے زبردست مصیبت پیدا ہو چکی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بھوٹان کے اس عمل نے بھارت کے باسیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ بھوٹان کی حکومت کا موقف ہے کہ بھارتی فوج سرحدی حدود کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے اور جبراً کئی علاقے پر قابض بھی ہے۔ جب تک ہمیں ہمارے علاقے واپس نہیں مل جاتے، ہم سفارتی سطح پر احتجاج جاری رکھیں گے اور بھارت کو جانے والے تمام پانی کو روک لیں گے۔ اس بیان نے مودی حکومت کے لیے سنگین حالات پیدا کر دیے ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ چند دنوں قبل نیپال نے بھی اپنی سرحد سے ملحق بھارتی صوبہ بہار کے مشرقی ضلع میں لال باقیہ ندی پر واقع ڈیم کی مرمت کرنے سے بھارت کو روک دیا تھا۔
چونکہ نیپال کی ندیوں سے آنے والا پانی ہر سال برسات کے دنوں میں جنوبی بہار کے اس علاقے کے لیے بڑی تباہی لے کر آتا ہے، اس لیے اس ڈیم کو ہر سال مرمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس مرتبہ بھی جب بھارتی حکام ڈیم کی مرمت کے لیے گئے تو نیپالی حکام نے ایسا کرنے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ یہ ڈیم نیپال کے علاقے میں واقع ہے اور ڈیم سے 500 میٹر تک کا علاقہ نیپال کا حصہ ہے۔ بھارت نیپال سرحد پر گزشتہ روز بھی جھڑپ ہوئی جس میں 3 بھارتی فوجی مارے گئے۔ نیپال کے شہریت قانون میں ترمیم اور نیا سیاسی نقشہ جاری کرنے کے بعد پہلے ہی دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ نیپال نے بھارتی صوبہ اتراکھنڈ کے 3 علاقوں کو اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل کر لیا ہے، جبکہ بھارت کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کے علاقے ہیں۔ ادھر چین کے ساتھ بھارت کا سرحدی اور عسکری تنازع مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت نے چین سے کہا ہے کہ وہ سرحدی تنازع کے حوالے سے باہمی اتفاق رائے پر عمل کرے، لیکن چین بھارت کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ دوستو، دوسری جانب نئی دلی میں چینی سفیر نے بھارت سے کسی ایسے اقدام سے گریز کرنے کے لیے کہا جس سے حقیقی کنٹرول لائن پر صورتحال مزید پیچیدہ ہو۔ تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر پر واقع بھوٹان مالدیپ کے بعد جنوبی ایشیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ بھارت ترقیات، تعلیم، خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی جیسے امور میں اس کی مدد کرتا ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بھوٹان نے پانی روکنے کا فیصلہ غالباً نیپال سے حوصلہ پا کر کیا ہے۔ بھارتی سیاسی تجزیہ نگار وشو ناتھ نے گزشتہ روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھوٹان ہمارا دوست ہے، اپنی تمام ضرورتوں کے لیے کافی حد تک بھارت پر منحصر رہا ہے۔ بھارت ہر مصیبت کے وقت اس کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن شاید اس نے نیپال سے حوصلہ پا کر یہ قدم اٹھایا۔ آسام اور مرکز کی حکومتوں کو اس مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جلد از جلد پہل کرنی چاہیے، اور اگر یہ مسئلہ چند ماہ کی طوالت اختیار کر جاتا ہے تو یقیناً یہ عمل بھارت کے لیے کسی بڑے قہر سے کم نہیں، کیونکہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے بھارت کی زمینیں بنجر اور کسان بے روزگار ہو جائیں گے اور بھارتی معیشت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مودی اور اس کی حکومت کے لیے کتنی بڑی مشکل پیدا ہو چکی ہے۔ بھوٹان اپنے موقف پر ڈٹ چکا ہے اور کسی صورت پانی چھوڑنے کو تیار نہیں، جبکہ نیپال، چین اور پاکستان کی جانب سے بھی بھارت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ سرحدی تنازعات ختم کرتے ہوئے مذاکرات کی میز پر آئے، وگرنہ بھارت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ چین اور پاکستان مشترکہ پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھارت کو بڑے سرپرائز ملنے جا رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اور پاکستان ایک ہو چکے ہیں اور کسی صورت بھارت کو ڈھیل فراہم نہیں کی جائے گی۔ دوستو، آپ کے نزدیک کیا بھارت سرحدی تنازع کو ختم کر کے ہمسائے ممالک سے مذاکرات کرے گا؟ ہاں یا نہیں؟ اپنے جواب کمنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔